وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ آگے لمبی بات چلتی جا رہی ہے اور اس میں پھر وہ الفاظ صیغے یعنی مذکر کے مؤنث کے ان کا استعمال، یہ آگے لمبی علمی بحث ہے۔ مطلب یہ ہوا، یہاں تک میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، آپ کو بات یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ کبھی بھی ذہن میں بات نہ لانا، کسی سے سن کے یہ بات ذہن میں نہ لانا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں، پہلے وہ اہل بیت ہیں، پھر ان سے پیدا ہونے والی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل اولاد ہے وہ اہل بیت ہے۔ یہ تو ہے قرآن کریم۔ اب ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھی اہل بیت میں شامل مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو وہ بھی اہل بیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو قرآن نے اہل بیت فرمایا ہے۔ حضرت علی پاک کو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، حضرت حسنین کریمین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت فرمایا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لما نازلت هذه الآیہ ندعو ابناءنا وابناءکم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا وفاطمة وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھی بلایا، ساتھ بٹھا لیا، اور اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بلا کے ساتھ بٹھا لیا، حسنا و حسینا، حضرات حسنین کریمین کو بھی بلا کے ساتھ بٹھا لیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے اہل بیت ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو اہل بیت ہے وہ تو واضح قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ سورہ احزاب کی آیات پڑھ کے میں نے آپ کو سنائی ہے، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت میں ہم تو کہتے ہیں حضرت علی پاک بھی شامل ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہے، حضرات حسنین کریمین بھی شامل ہے، کیونکہ میرے نبی نے ان کو اکٹھا کر کے چادر کے نیچے لے کے ان پر یہ آیت تلاوت کی تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا تو وہ بھی حکم خداوندی ہے، اور یہ تو قرآن کریم کی نصوص موجود ہیں، آیات کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کا سیاق بھی، سباق بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں ہے۔ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح وہ آیت میں حدیث شریف آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق اکبر کی شہزادی، صدیقہ کائنات، ام المومنین، ان کی صداقت دیکھیں، خود روایت کر رہی ہے، بیان فرما رہی ہیں، اور تم ان کو اہل بیت سے باہر نکالتے ہو، اور جن کو اہل بیت، تم صرف جن کو اہل بیت مانتے ہو ان کی گواہی ہی تو ام المومنین عائشہ صدیقہ دے رہی ہے، اس حدیث شریف کی روایت ہی وہ کر رہی ہیں۔ صداقت ہے، کتنی صداقت ہے۔ عن عائشہ قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے باہر، اور آپ پر ایک چادر تھی، چادر، فجاء الحسن بن علی فادخلہ، حضرت امام حسن پاک، حضرت علی پاک کے شہزادے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر گوشہ بیٹے حضرت امام حسن آئے، فادخلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چادر کے نیچے لے لیا۔
ثم جاء الحسین، پھر ان کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین جن کی شہادت پاک 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے. 10 محرم الحرام کو امام پاک کی شہادت ہوئی. پھر وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اپنے چادر کے نیچے لے لیا. فدخل معه، ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی بٹھا لی، چادر دے دی. ثم جاءت فاطمہ، پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں. فادخلها، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی ساتھ بٹھا لیا. دونوں بیٹوں کے ساتھ ان کی والدہ محترمہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کائنات، ان کو بھی بٹھا لیا. ثم جاء علی، پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا آئے. فادخلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی ساتھ بٹھا لیا. ثم قال، ان 4 نفوس کو امام الانبیاء نے اپنی چادر کے نیچے لے کے ثم قال، پھر فرمایا، کہا، کیا بولا، کیا آیت تلاوت کی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کر کے ان کو بھی یہ شرف اور خصوصیت اور خصوصی فضیلت جو ہے ان کو بھی عطا فرما دی. صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے، عمومی طور پر اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے، تو ذہن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ آتا ہے. مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہوتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھرانہ ہے، گھرانہ وہ صرف یہ نہ سمجھا کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک گئی ہے. نہیں، قرآن کریم نے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانہ میں حضور کی بیویوں کو شامل فرمایا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. آگے میں نے پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دیا. اور ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اگر ان نفوس کے ساتھ محبت نہ ہو تو ایمان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ان کے ساتھ محبت کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ کے محبوب حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ.